4 کام کر لو نقصان سے بچ جاؤ گے. ایمان لے آؤ. آپ نے دیکھا شکر ہے الحمدللہ ایمان موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بدوؤں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو کمنٹ کیا ذرا سنیے گا غور سے. قالت الاعراب آمنا، بدو بولے کہ ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کل لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو مومن بنے پھر رہے. تو یہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا، سیدھا جواب مل گیا کہ لم تؤمنوا، ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ایمان سن کے سب مطمئن ہو گئے تھے. اب پھر پریشانی شروع ہو گئی. اصل میں ایمان کون سا ایمان؟ 2 طرح کا ایمان ہے جی. ایک ہے زبانی ایمان، زبان سے اقرار کر لیا مسلمان ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے نہیں رکھے، زکوٰۃ دی نہیں دی، مر گئے. مجھے بتائیں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک مرتبہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، مر گئے کلمہ پڑھنے کے بعد، تو آپ کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے نا. آپ کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوگا نا. اور آپ کی زندگی میں آپ کے والد کی وفات کے بعد بالکل اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا آپ کے دوسرے بھائی کو جو کہ تہجد گزار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، شوال کے روزے بھی رکھتا تھا، ایام 20 کے روزے بھی رکھتا تھا، عمرے بھی بہت کیے ہوئے تھے، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی بہت تھے. اس اتنا حصہ ملے گا کہ اسے زیادہ ملے گا، آپ کو کم ملے گا؟ برابر ملے گا نا. یہ برکات کس کی ہیں؟ کلمہ کی، اسلام لانے کی. لیکن مجھے بتائیں کیا قیامت کے دن دونوں بھائیوں سے ایک جیسا سلوک ہوگا؟ نہیں نا. وہاں پر کون سا ایمان کام آئے گا؟ ایمان بالقلب. اب یہ زبانی والی بات نہیں ہے، اب قلب والی ہے کہ جب یہ باتیں دل میں ٹھک جائیں گی، جب یہ باتیں ٹھکیں گی تو انسان عمل کرے گا. لہٰذا عمل کے لیے ضروری چیز ہے ایمان بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے مان لینا. تو ایمان بھی کون سا چاہیے جی؟ تصدیق بالقلب والا. یہ زبانی کلامی ایمان سے بات نہیں بنے گی. جب یہ پیدا ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا جی جو میں نے ابھی بتایا، کیا؟ عمل کریں گے. اور کون سا عمل؟ صالح عمل. ایمان اندر پیدا ہوگا، یہ محرک ثابت ہوگا عمل کے لیے، عمل صالح. اور عمل صالح کون سا ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ جو مرضی چاہے عمل کرتے رہیں. آپ کہیں کہ نہیں میرا تو دل کرتا ہے نماز میں 3 سجدے ہوں. سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میری 2 سجدوں سے تسلی نہیں ہوتی، میں تو 3 کروں گا. نماز قبول ہوگی؟ آپ تو بڑے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں ہوگی. آپ نے کہا کہ میرا دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا میں تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جا سکتی، نکل جاتے ہیں جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں. آپ کی یہ رہبانیت پسند کی جائے گی تو کیا رزلٹ نکلا جی؟ عمل صالح بھی کون سا ہوگا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہے عمل. جب یہ 2 چیزیں پیدا ہو جائیں گی نا، تصدیق بالقلب والا ایمان اور عمل صالح، تو ان 2 باتوں کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا جی. وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ آرام سے نہیں بیٹھ پائیں گے. اب آپ کو حق پتہ چل گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل گیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اسلام کا پتہ چل گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ چل گیا، دین حق آپ کے سامنے آ گیا. آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آپ کو تو پتہ چل جائے کہ وہاں سیل لگی ہوئی ہے تو آپ ایسے نہیں ٹک کے بیٹھتے. کوئی نیا پروگرام شروع ہوا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوراً اسے بتاؤ اسے بتاؤ اسے بتاؤ، سب کو بتا دیں گے. تو جب یہ حال ہے تو حق آپ کے سامنے آ گیا تو بیٹھیں گے؟ ٹھیک، کبھی نہیں بیٹھیں گے. ان 2 چیزوں کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ اس حق کو آگے پہنچائیں گے. تواصی بالحق، حق کی نصیحت کریں گے، حق کی وصیت کریں. آپ کو پتہ چلا ہوئے 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 نماز اتنی اہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. آخری وقت میں نماز الفاظ تھے آپ کی زبان مبارک پہ. آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، آپ نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. اتنی اہم نماز. گھر میں دیکھا والدہ نماز نہیں پڑھتی. اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ بنے گا کیا. آپ کو پتہ چل گیا نماز کتنی اہمیت ہے. اب آپ والدہ کو کہیں گی نا والدہ کو کہ امی نماز پڑھا کریں، اتنی تاکید ہے. آپ کہیں گی نماز پڑھا کریں، آپ کہیں گے والد صاحب کو نماز پڑھا کریں، تو آپ کے خیال میں والدہ آپ کو گلے سے لگائیں گی جی گلے سے. جب آپ کہیں گے نماز پڑھا کریں امی دوسروں کی، خالاؤں کی، پھپھوؤں کی برائیاں چھوڑیں، امی گلے سے لگائیں گی. کیا کہیں گی؟ میری ماں نہ مان. آپ نے صحیح بات کی تھی. جب آپ حق بات کریں گے تو آپ کو شاباش نہیں ملے گی، آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. جب باتیں سننی پڑیں گی تو پھر کہنا چھوڑ دیں گے؟ کہنا نہیں چھوڑیں گے، کام بھی جاری رکھیں گے اور برداشت کریں گے. لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا تواسی بالصبر.
صبر پیشنس اور انڈورنس دونوں کو سامنے رکھیں، یعنی برداشت بھی کرنا اور جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اب ذرا سنیں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب ساتھ ساتھ پکچر چل رہی ہے کون سا ایمان؟ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار کام کرو گے تو اس نقصان سے بچو گے۔ امام شافعی کا قول سمجھ میں آیا کہ ان الناس او اکثرہم فی غفلۃ عن تدبر ہذہ السورہ، لوگوں کی اکثریت اس سورہ مبارکہ پہ تدبر کرنے سے غافل ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لو تدبر الناس ہذہ السورہ، اگر لوگ صرف اس صورت پہ غور کر لے تو لوسعتہم، یہی کافی ہو جائے انہیں۔ اور اب آپ کو سمجھ میں آیا وہ دو صحابی جب بھی ملتے تھے تو کیوں سورۃ العصر پڑھتے تھے، کیوں سناتے تھے ایک دوسرے کو؟ یہ ہے سورۃ العصر، چھوٹی سی مختصر سی صورت، زندگی ضائع ہو رہی ہے جی۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے سورۃ العصر کو ایک برف بیچنے والے کی زبان سے سمجھا، جو کہ برف بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگوں برف خرید لو، میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یہ آپ کی جو عمر ہے یہ گھلی جا رہی ہے، زندگی ضائع ہوتی جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نقصان سے بچنے کا کوئی کام؟ ایمان وہیں پر رک جاتے ہیں آ کے ہم تو، وہ والا ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ ایمان ہوگا تو عمل ہوگا نا، عمل کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں دل کرتا؟ ایمان ہی نہیں ہے وہ پیدا۔ یہ کچھ ہوگا تو پھر آگے پہنچائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو حق، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا کیوں؟ کوئی سفارش تھی مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی؟ کوئی اپلیکیشن گئی تھی ہماری طرف سے؟ آپ کو مسلمان بنا دیا انہیں، ہندو بنا دیا انہیں، یہودی بنا دیا انہیں، عیسائی بنا دیا؟ آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ کو ذمہ داری دے کے مسلمان بنایا تھا کہ آپ نے مسلمان بن کر دکھانا ہے اس دنیا کو، اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں۔ اور ہم نے کیا کیا کہ لوگوں نے ہمیں دیکھ کے نفرت شروع کر دی اسلام سے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان ہیں ہم، یہ بیکار باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، اور کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ چار کام کرو گے تو نقصان سے بچو گے۔ کوئی جنت کا وعدہ نہیں ہو رہا یہاں پہ کہ جنتیں ملیں گی، نقصان سے بچ جاؤ گے، تو یہ تو لازمی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ 4 دوائیاں شروع کر لو، امید ہے کینسر سے بچ جاؤ گے، تو چاروں کریں گے تو چانسز ہے نا، 2 شروع کر دیں 2 چھوڑ دیں، چانسز ہیں جی بچنے کے کینسر سے؟ نہیں۔ 2 چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں جی 1 گولی چھوڑ دی تھی یا 2 چھوڑ دی تھی۔ وہ کہتا ہے تو پھر علاج بھی آپ ہی کر لو۔ نہیں بچ سکتے، چاروں میڈیسن لینی پڑیں گی، چاروں لیں گے تو بچیں گے جی۔ یہ تھی سورۃ العصر۔